بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه قریب آئیں مل کے بیٹھے ہوئے ادھر کے لوگ بھی آپ بھی ماشاء اللہ سورۃ الفاتحہ میں تین جماعتوں کا اللہ نے مختصر سا تذکرہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک جماعت کے رستے پر ہم نے چلنے کی دعا مانگی ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو سیدھے راستے سے بھٹک۔
انعمت علیہم کے رستے پر چلا، مغضوب علیہم اور ضالین کے رستے پر یہ بڑا مختصر سا ذکر ہوا سورۃ فاتحہ۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا، یا اللہ انعمت علیہم کون ہے؟ انعمت علیہم کی صفات کیا ہیں؟ تاکہ ہم ان کے راستے پر چلیں۔ یا اللہ یہ مغضوب علیہم کون ہے اور یہ ضالین کون ہے، تاکہ ہم ان کے راستے سے بچ جائیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا، اللہ نے اگلی سورت سورۃ البقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں انہی 3 جماعتوں کو کھول کے بیان کر دیا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں انعمت علیہم کون ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں مغضوب علیہم کون ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ ضالین کی خصلتیں۔ بالکل اسی ترتیب سے فاتحہ کی ترتیب کے مطابق اللہ نے پہلے انعمت علیہم کا ذکر کیا، اور پہلی آیت میں اللہ نے تمہید باندھی۔ اگر آپ ناظرہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن سے آپ کو شدھ بدھ ہے، تو اکثر صورتوں کے شروع میں اللہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں، اپنی عظمت بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگ متوجہ ہوں۔ یہ جیسے خطیب تقریر کرتا ہے اور کوئی اہم بات کہنے لگے تو وہ کہتا ہے ذرا خیال نال سننا، میں بڑے کم دی گل، خطیب متوجہ کرتا ہے۔ اللہ بھی اکثر صورتوں کے شروع میں متوجہ کرتے ہیں۔ اس قرآن کو عام کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو اور اس کان سے باہر نکال دو، نہ یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ ترغیب دیتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کے شروع میں کہا کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے۔ تمہید باندھتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی اس قرآن کی عظمت کو ذکر کرتے ہیں۔ شروع میں اللہ نے تمہید باندھی، ذالک الکتاب لا ریب۔
دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ نہیں مانا کہ لوگ شک نہیں کریں گے، شک کرنے والوں نے شک کیا۔ شک نہیں کا معنی یہ ہے اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ۔ یہ اللہ نے ابتدا میں تمہید باندھی۔ پھر اللہ نے شروع میں اس کتاب کے نزول کا مقصد بتایا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ میرے سامنے ہیں، ہم نے آج تک قرآن کے نزول کا مقصد نہیں سمجھا، ورنہ جو آپ نے سمجھا ہے بولو۔ آپ سے مراد میری معاشرہ ہے، آپ نہیں ہیں، پورا معاشرہ ہے۔ بولو آپ نے اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ ہمارے معاشرے نے کیا سمجھا ہے؟ ہمارے معاشرے نے سمجھا یہ ختموں والی کتاب ہے، یہ اس لیے آئی تھی کہ نیا مکان بناؤ، طالب علموں کو بلاؤ، وہ اس میں ختم پڑھیں، دکان نئی بناؤ، طالب علم بلاؤ، وہ نئی دکان میں برکت کے لیے کیا پڑھے۔ اس لیے یہ قرآن آیا تھا، ختموں والی کتاب ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ طالب علم جب اس دکان میں، فیکٹری میں قرآن پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو، ورنہ اسا طالب علمی گزاری ہے، سن چنگی طرح پتا بھی طالب کنجے پڑھ دے، تم خوش ہوتے ہوئے طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو سچی سچی بات کرنا، وہ اس قرآن میں یہ نہیں پڑھتے پورا تولو، نہیں آتا قرآن میں، نہیں آتا، جھوٹ نہ بولو، سودی کاروبار چھوڑ دو۔ میرے منع کرنے کے باوجود سودی کاروبار نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہے قرآن میں، ہے قرآن میں۔ دکان کا مالک کہتا ہے طالب علموں کو برکت واسطے پڑھ چھڈو، میں پورا تولنا کوئی نہیں، میں سچ بولنا کوئی نہیں، میں سودی کاروبار چھوڑنا۔ یہ سلوک ہے اس قوم کا قرآن کے ساتھ۔ انا للہ انا الیہ۔ بیر ملکوں میں جی گستاخی ہو گئی جی، قرآن کی گستاخی کر دی انہوں نے قرآن کی۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے جی؟ صرف قول و قرار کے لیے رہ گئے، عدالتوں میں سر پہ رکھنے کے لیے رہ گئے، یا قرآن اس لیے آیا تھا کہ تیرا لین دین کا جھگڑا ہو اور ایک فریق دوسرے کو کہے میں پیسے قرآن تے رکھ چھڑ دا تو چک لے، اس لیے یہ کتاب آئی تھی۔ مقصد ہی نہیں سمجھ سکے، مقصد ہی۔ میری بات پلے باندھ لو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں۔ یہ قرآن کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ کس لیے آیا تھا؟ رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ جو میں احکام دیتا ہوں اس پہ عمل کرو، جن چیزوں سے روکتا ہوں اس سے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ آیت تو آپ سب کو یاد ہے یار، جو آیت آج میں جس کا عنوان میں نے منتخب کی ہے، یہ آپ سب کو یاد ہے، پڑھیے نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہدن۔ قرآن نے اپنے نزول کا مقصد بتایا، ہدن، ہدایت دینے والی، رہنمائی کرنے والی۔ سورۃ ابراہیم کے شروع میں اس کا مقصد بیان کیا، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، کیوں؟ لتخرج الناس، مانا تو میں کر سکتا ہوں، کروں گا بھی صحیح، تو آڈے کول کرائیں تو ذرا لطف زیادہ آئے گا۔ تخرج،
خارج، اخراج، خروج، نکلنا، نکالنا، اس معنی میں ہے نا، کرو میں نا، لے تخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو من الظلمات، شرک و کفر کے اندھیروں سے، الی النور، کس کی طرف؟ قرآن نے تو اپنے نزول کا مقصد بتایا. آپ سب کو آیت یاد ہے، پڑھیے میرے ساتھ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. میں کتنی آیتیں اس پر پڑھتا چلا جاؤں کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کے لیے آیا تھا، اور یہ کتاب ہدایت تب بنے گا جب اس کو طوطے کی طرح نہیں پڑھو گے، اس کا مفہوم اور ترجمہ سمجھ کے پڑھو، پھر یہ کتاب ہدایت بنے. یہ جو ہمارے سکولوں کالجوں میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے، اس میں ٹیچروں کو ٹریننگ دی جا رہی کہ طلباء کو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھاؤ. یہ بہت خوبصورت فیصلہ ہے، انشاءاللہ اس کے اثرات بڑے خوبصورت طریقے سے مرتب ہوں. سمجھ کے پڑھنا چاہیے نا. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے یار کائنات میں کہ آپ اسے پڑھیں اور سمجھیں نہیں. ہے کوئی کتاب آپ پڑھنے کے لیے تیار ہیں ایسی کسی کتاب کو جس کو آپ پڑھیں اور سمجھیں نہیں، سوائے قرآن کے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے، آپ اس کا ترجمہ نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، اور محنت آپ نہیں کرتے ہیں، اردو والا قرآن ترجمے والا آپ نہیں لیتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کی زحمت آپ گوارا نہیں کرتے ہیں، کوشش آپ نہیں کرتے ہیں. جہاں 4-5 بندے اکٹھے ہوتے ہو وہاں کہتے ہیں ساڈا بیڑا تے مولویاں غرق کر چھڑیا جی، وہ مولوی کچھ کہتا ہے اور وہ مولوی کچھ کہتا ہے، ہم کس کی مانے اور کس کی؟ یہی رونا رونا ہے. روو، تہاڈی قسمت وچ لکھیا روو، مرتے ٹائم تک روو، جگہ جگہ بیٹھو یہی رونا روتے رہو. ہم کہاں جائیں، کس کی مانیں؟ بندیالوی تمہیں دعوت دیتا ہے کسی کی نہ مانو، خود قرآن سمجھ کے پڑھو. وہ قرآن تمہیں راستہ بتائے گا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا. ترجمے والا قرآن لے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ. میں نے کسی دیوبندی عالم کی سفارش نہیں کی، کسی بریلوی عالم کی سفارش نہیں، کسی اہل حدیث عالم کی سفارش نہیں. میں نے اس عالم کی سفارش کی ہے جس کا احترام دیوبندی بھی کر رہے ہیں، جس کا احترام بریلوی بھی کر رہے ہیں. میں نے اس عالم کا نام لیا، متفق علیہ عالم، دونوں طبقوں کا اس پر اتفاق ہے. دیوبند کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا، بریلی کا مدرسہ بھی نہیں بنا تھا، یہ مسلک بھی نہیں چلے تھے. یہ جو آپ مذہب بنے ہوئے ہیں نا، یہ دیوبندی نے تھے. کیوں بھائی؟ جنت میں صرف دیوبندیوں نے جانا؟ تو یہ صرف دیوبندیاں جانا تو سعودی عرب کدے جائے گا؟ عرب کنٹری کے مسلمان کدھر جائیں گے؟ وہ تو دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی کسی مذہب کا نام ہے، بریلوی کسی مذہب کا نام ہے، اور یہ نسبت ہے. نسبت آپ میں جو دنیا کی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، علی گڑھ کے پڑھے ان کو کیا کہتے ہو؟ علیگ. جامع ازہر کے پڑھے ان کو کیا کہتے ہو؟ ازہری. مظاہر علوم کے پڑھے ان کو کیا کہتے ہو؟ مظاہری. یہ جس طرح علیگ، علی گڑھ کی طرف نسبت ازہری، جامع ازہر کی طرف نسبت مظاہر علوم مظاہری، مظاہر علوم کی طرف نسبت، اسی طرح یہ مدارس کی طرف نسبت ہے. دیوبندی بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں.
किसी मज़हब का नाम नहीं कि सिर्फ देवबंदियों ने जन्नत में जाना है या सिर्फ बरेलियों ने जन्नत में जाना है। देवबंद के मदरसे को बने तो अभी 150 साल भी नहीं हुए। 150 साल के जो पहले मुसलमान हैं वो कहाँ जाएंगे? तुमने इसे मेयार बना लिया। मैंने किसी आलिम का आपके सामने सिफारिश नहीं की, जिस आलिम की मैंने सिफारिश की है उसका सब एहतराम कर रहे हैं। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी, लीजिए उनका तर्जमा, इतना फिट तर्जमा किया ना कुरान का। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा ना तो शाह जी फरमाने लगे कि शाह अब्दुल कादिर ने कुरान का इतना फिट तर्जमा किया है, अगर अल्लाह कुरान उर्दू में उतारता ना तो बिल्कुल उसी तरह उतारता जिस तरह शाह अब्दुल कादिर ने तर्जुमा कर। इतना फिट तर्जुमा, इतना खूबसूरत तर्जुमा। अगरचे वो ज़बान पुरानी है, दिल्ली की ज़बान है, लेकिन आप समझ सकते हैं। वो कुरान आप लें ना तर्जमे वाला, खुद भी पढ़ें, बेटियों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें कहें भाई एक रकू की तिलावत करो, खुदा के लिए इसका तर्जुमा पढ़ो। कुरान क्यों आया था? सिर्फ बरकत के लिए ना, ये किताब बरकत बाद में है, सहीफा हिदायत पहले। हुदल लिल मुत्तकी, हुदल लिल मुत्तकी। और वो जो आयत मैंने पढ़ी शाहर रमज़ान अल्लज़ी, उसमें क्या कहा? हुदल लिल मुत्तकी। उसमें क्या कहा? हुदल लिन नास। और यहां कहा हुदल लिल मुत्तकी। मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। अगर आपने मेरी गुफ्तगू को तवज्जो सुना, बात तो ये इल्मी है, लेकिन मैं इल्मी बात को जटकी बना दूँ इंशाअल्लाह, और जटकी बना के आपको समझा दूँ। शायद इससे पहले आपको किसी ने ये बात ना बताई। ज़हन में इश्काल पैदा होता है, ये कुरान मुत्तकी लोगों को हिदायत देता है जो पहले ही मुत्तकी है। हिदायत तो देनी चाहिए थी बदकारों को, हिदायत तो देनी चाहिए थी गुनाहगारों को, हिदायत तो देनी चाहिए थी काफरों को, हिदायत तो देनी चाहिए थी नाफरमानों को। साबन वो अच्छा होता है जो मैले कपड़े साफ करे, और चराग वो बेहतर होता है जो अंधेरों में रोशनी फैलाए। हिदायत तो होनी चाहिए थी गुनाहगारों के लिए, जेड़े पहले ही मुत्तकी ने, उनको हिदायत देता है। मुत्तकियों को हिदायत देने की क्या जरूरत है जी? ये एक इश्काल पैदा हुआ ज़हनों में। उसका जवाब जो उलमा ने दिया ना जी, वो बड़ा मज़ेदार है। उलमा कहते हैं ये मुत्तकी कहा माल के एतबार से। हूँ तो आखोगे माल किस नाल खादा जाता, चलो और आसान करता हूँ, ये मुत्तकी कहा मुस्तकबिल के एतबार से। किसका एतबार किया? मुस्तकबिल का, आने वाले दौर का। बिल्कुल मैं एक मिसाल दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। ये बच्चे हैं ना, ये यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, ये अभी पहले पारे में है, दूसरे पारे में है, इनके वाले साहब छोड़ गए, बहनों ने इन्हें तैयार किया, हमारा भाई कुरान पढ़ने जा रहा है। अब ये महीने 2 महीने के बाद जब घर जाएंगे तो ये घर में दाखिल हुए तो बहनों ने कहा हाफिज और आ गए। अभी ये पहले पारे में, और इनकी बहनें क्या कह रही हैं? हाफिज और आ गए। MBBS में एक बच्चा दाखिल हुआ, 3 साल का कोर्स उसने मुकम्मल किया, अभी 2 साल का रहता है उसका। घर आया तो बहन कहने लगी डॉक्टर साहब आ गए ने। अभी डॉक्टर वो बना तो नहीं, लेकिन जिस काम में लगा हुआ है ना, आखिरकार उसने डॉक्टर बनना है। और ये बच्चा जिस काम में लगा हुआ है, आखिरकार उसने हाफिज बनना है। अल्लाह ताला यहाँ कहती हैं कि जो लोग कुरान पे अमल करेंगे आखिरकार उन्होंने मुत्तकी बनना है। हुदल्लिल मुत्तकी, उस एतबार से कह दिया हुदल्लिल।
متقین، کہ اس قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ جو ہوں گے، اس قرآن سے رہنمائی لینے والے لوگ جو ہوں گے، انہوں نے آخر کار کیا بننا ہے؟ متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ ایک ترجمہ میں اور بھی کر سکتا ہوں، وہ ہمارے شیخ نے کی ہے، مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں جس پر اشکال پیدا ہی نہیں ہوتا، شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا انہوں نے۔ متقی سے لفظی معنی مراد لے لیا، متقی بچنے والا، متقی کا معنی لفظی کیا ہے؟ بچنے والا، جس کو آپ اردو اور فارسی میں کہتے ہیں پرہیزگار۔ آپ متقی کو کیا کہتے ہیں؟ پرہیزگار۔ پرہیز کا کیا معنی ہے؟ بچنا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، میں یہ بات آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے بھی شاید یہاں کہہ گیا ہوں گا کسی درس میں۔ یہ جو تقوی ہے نا، تقوی یہ نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، بندہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے۔ نا، تقوی نام نمازیں پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام نوافل پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام تسبیح رولنے کا نہیں ہے، تقوی نام تلاوت کرنے کا نہیں ہے، تقوی نام تہجد پڑھنے کا نہیں ہے، تقوی نام ذکر و اذکار کرنے کا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے بچنے کا۔ جو بندہ رب کی نافرمانیوں سے بچ گیا نا، وہ ہے متقی۔ نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی، فرض ہے، زکوٰۃ دینی دینی فرض ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، فرض ہے۔ اس کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی نام ہے رب کی نافرمانیوں سے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، نماز پڑھنی سوکھی ہے، پورا تولنا، تسبیح رولنی سوکھی ہے، اور ملاوٹ سے بچنا، نفل پڑھنے سوکھے نے تے دودھ وچ پانی پان تو بچنا مشکل۔ اس کا نام تک ہے رب کی نافرمانیوں سے بندہ۔ نماز پڑھنی آسان ہے، اللہ اکبر، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں گا۔ نماز پڑھنی آسان ہے، اور بند کمرے میں ہو بندہ، دیکھنے والی آنکھ کوئی نہ ہو، روکنے والا ہاتھ کوئی نہ ہو، نوجوان لڑکی سامنے ہو اور وہ دعوت گناہ دے، لڑکی خود مطالبہ کرے، اور اس بند کمرے میں وہ بندہ کہے معاذ اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی۔ ایک افیسر ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، دفتر میں پہنچا، میز پہ ₹1,00,000 رکھا ہوا ہے، سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ بندہ کہتا ہے ایک گھنڈی مار دے، ₹1,00,000 چک لے، گھنڈی مارنی ہے، کام ناجائز ہے۔ وہ کہتا ہے ₹1,00,000 اٹھا اور میرے دفتر سے نکل جا۔ نماز پڑھنے کا نام تقوی نہیں ہے، ₹1,00,000 کو لات مارنے کا نام تقوی ہے۔ سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ تقوی نام کس کا ہے؟ رب کی نافرمانیوں سے نافرمانی بندہ۔ جب بندہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بلڈ چیک کیا اور اس نے کہا تیرا تے بلڈ بڑا اپ پہ، تو تے بلڈ پریشر دا مریض ہو گئے ہیں، یہ میں ٹیبلٹ لکھتا ہوں، اسے صبح و شام استعمال کر، تے نمک تو پرہیز ہے۔ گولی کھان دا نام پرہیز ہے،
یا نمک تو بچن دا نا پرہیز ہے؟ یہ ہے پرہیز، یہ ہے تقوی۔ اس نمک سے بندہ بچ جائے، اس سے پرہیز کرے بندہ۔ آپ کے گھر میں اے سی ہے، اے سی لگا ہوا ہو، روشن دان کھلا ہو، اے سی لگا ہوا ہو، کھڑکیاں کھلی ہوں، کولنگ کرے گا؟ اس وقت آپ روشن دان بند کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو دروازے ہیں وہ بھی بند کرتے ہیں، دروازے کے نیچے جو تھوڑا سا سوراخ ہے اسے بھی بند کرتے ہیں کولنگ لینے کے لیے، تاکہ گرم ہوا اندر نہ آوے۔ یہ ہے تقوی۔ وہ گناہوں کی جو گرم ہوا ہے وہ اندر نہیں آنی چاہیے، اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ ایک بڑے مشہور صحابی ہوئے حضرت ابی ابن کعب، کہو رضی اللہ تعالی۔ تم کیا جانو یار ابی ابن کعب کو؟ کیا جانو یار؟ میرے نبی کے یار کیسے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا ابی مجھے قرآن سنا۔ صاحب قرآن کہہ رہا ہے ابی تو مجھے قرآن سنا۔ یا رسول اللہ، آپ پر قرآن اترتا ہے اور میں آپ کو قرآن سناؤں؟ میرے آقا نے فرمایا ابی مجھے رب نے کہا ہے۔ اگلی بات سنو، حضرت ابی نے سنا نا تو حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ میرا نام لے کے آکھیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ یہ بڑے عالم ہیں اور قرآن کے بڑے فہم رکھنے والے صحابی ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا ابی تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی ابن کعب نے اب حضرت عمر کو تقوی سمجھایا۔ امیر المومنین، آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہے پگڈنڈی پہ چلنے کا؟ پگڈنڈی سمجھتے ہو؟ وہ فٹ 1.5 فٹ کا بننا ہوا ہے اتفاق کہ ہوا ہے؟ اس کے ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، رستہ تھوڑا سا ہو، امیر المومنین کیسے طے کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کبھی اس جھاڑی کو پکڑ کے ادھر کر دیتا ہوں، کبھی اس کانٹے والی جھاڑی کو پکڑ کے ادھر کر دیتا ہوں، کبھی اپنا کپڑا یوں بچا لیتا ہوں، کسی جھاڑی سے اپنا کپڑا یوں بچا لیتا ہوں، بچتے بچاتے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا یہ جو عملی سڑک ہے جس پر آپ چل رہے ہیں اس کے چاروں طرف گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، جو آدمی دامن بچا کے نکل جاتا ہے اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں رب کی نافرمانیوں سے بچ جانا، رب کی نافرمانی نہ کر۔ یہ آپ میں جو لوگ، سارے لوگ تقریباً شادیوں میں شریک ہوتے ہو، ساری شادیوں کی رسموں میں آپ حصے لیتے ہو، کھانا، دعوت نامے، گاڑی سجانی ہے، پٹاخے، آتش بازی، سب میں دوست ہیں، یار ہیں، چچا زاد، مامو زاد۔ ایک تقریب ہوتی ہے نکاح کی، تقریب نکاح جو اصل چیز ہے، اسے عام میں سے کتنے لوگ سنتے ہیں؟ بولو کتنے سنتے ہیں عام میں سے اس تقریب کو، اس خطبے کو کتنے لوگ سنتے ہیں؟ شادی حال میں نکاح پڑھانے کی کبھی میں اکثر جایا نہیں کرتا، لیکن کو بہت عزیز ہو قریبی، شادی حال میں جو حشر ہوتا ہے نکاح کا، انا للہ، شور ہے، وہ سٹیج پہ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے گھرے ہوئے۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا تھا نکاح مسجدوں میں کرو، نکاح کہاں کرو؟ مسجدوں میں۔ باقی تقریب جہاں کرنی ہے کرتے رہو، نکاح کے لیے انتخاب مسجد کا کرو۔ اگر آپ خطبہ نکاح سنتے ہوتے
یہ آج کا جو خطبہ دینے والا امام ہے، خطیب ہے، عالم ہے، یہ اس میں وہی ایتیں پڑھتا ہے جو آمنہ کا لال پڑھا کرتا تھا، ایتیں وہی پڑھتا ہے۔ عموماً 3 ایتیں ہیں، کبھی 1 پڑھ دی، کبھی 2 پڑھ دی، کبھی تینوں پڑھ دی۔ ایتیں سنیے ذرا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ ایک یہ ہے۔ دوسری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تیسری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو ہمیشہ سیدھی اور سچی بات کہو۔ یا اللہ، خوشی کی محفل، شادی کا موقع، کوئی خوشی والیاں آیتاں ہونیاں جس وچ حوراں دا ذکر ہوندا، جنت دا ذکر ہوندا، خوشی کی محفل ہے۔ خوشی کی محفل میں آیتیں کیا؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی بات مانو، ڈرو اللہ سے، خوف کرو۔ یہ ایتیں کیوں میرے آقا پڑھتے تھے؟ میری بات آپ نے غور سے سننی، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہے گی۔ یہ ایتیں میرے آقا کیوں پڑھتے تھے؟ جس میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے پڑھتے تھے کہ آج 2 فرد آپس میں مل رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی، آج 2 گھرانے آپس میں مل رہے ہیں، آج 2 برادریاں آپس میں مل رہے ہیں۔ آپ ڈنڈے کے زور سے اٹھائیے ڈنڈا، لڑکے کے سر پہ رکھیے، بیوی کے حقوق پورے کر، نہیں کرے گا۔ ڈنڈا رکھیے دلہن کے سر پر، خامند کے حقوق پورے کر، نہیں کرتی۔ ساس کے سر پہ رکھیے ڈنڈا، دلہن کے حقوق پورے کر، بہو کے، نہیں کرتی۔ بہو کے سر پہ ڈنڈا رکھیے، ساس کے حقوق پورے کر، آپ نہیں کروا سکتے، نہ عدالت کے ذریعے نہ ڈنڈے کے ذریعے۔ ایک دوسرے کے حقوق تب پورے ہوں گے جب دلوں میں اللہ کا ڈر آئے گا کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے۔ آج شادی کی محفل میں دولہے کو، دلہن کو، سب کو سمجھایا جا رہا ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ درست بات کہو، سچی بات کہو۔ یہ جو لفظ ہے نا ہمیشہ سچی بات کہو، ہے ایڈا سارا، اتنا سا جملہ ہے، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، ہے بڑا مشکل، خدا دی قسم ہے بڑا مشکل۔ بات سیدھی ہو اور باپ کے خلاف ہو، بات سیدھی اور بھائی کے خلاف ہو، بات سیدھی اور بیٹے کے خلاف ہو، کون کرتا ہے؟ آج نکاح کی تقریب میں کیوں کہا جا رہا ہے، اس آیت کو کیوں پڑھا جا رہا ہے نکاح کی تقریب میں؟ ہمیشہ صحیح بات کہو، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مارو۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے۔ شادی کے بعد جب ناچاکی ہو جاتی ہے، دلہن روٹھ گئی، گھر چلی گئی، اب دلہن کے گھر والوں کو اچھی طرح پتہ ہے بھئی غلطی ساڈی دھی دی ہے، مانتے ہیں؟ سیدھی بات کرتے ہیں؟ لڑکے والوں کو پتہ ہے بھئی غلطی ہمارے لڑکے کی ہے، جانتے ہیں وہ، کہتے ہیں؟ سیدھی بات کہتے ہیں؟ آج نکاح کی تقریب میں اللہ سب کو کہہ رہے ہیں جب بھی بات کہو تو سیدھی بات، سچی بات، بات کہنے میں ڈنڈی نہ مار، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو۔ یہ جو ہر گھر کا، انہوں نے اصلاح معاشرہ عنوان رکھا ہے آج کا، آج جو ہر گھر کا مسئلہ ہے
ساس اور بہو کا، ہر گھر کا مسئلہ، الا ماشاء اللہ جو گھر بچے ہوئے ہیں ان پر اللہ کی رحمت، وہ شکر کریں یار، ورنہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ پہلے دن جب بہو آتی ہے تو ساس اس کا ماتھا چومتی ہے، اس کو کہتے ہیں میرا چن، اس کو بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے، اور پھر مہینہ 2 مہینے گزرے تو وہی ساس کہتے تو تے ڈین ہے، تو تے ساڑے گھر نو تباہ کر چھڑے، تو نے تو ہمارے گھر کو برباد کر دی۔ تو یہ تسلسل ہے، تسلسل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسلسل۔ قاری صاحب ناراض نہ ہو، اور بھی کوئی اگر بچے پڑھانے والے یہاں ہمارے حافظ صاحب قاری صاحب تشریف لائے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ یہ قاری صاحبان جو ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، یہ بچوں پہ لاٹھی چارج کرتے، مارتے ہیں، کئیوں کے پاس پلاسٹک کے پیپ ہوتے ہیں، مارتے ہیں بچے۔ 8-9 سال کا جو بچہ ہے اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ دکھاؤ اس دی پیشاب نکل جائے۔ 8 سال کے بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو آنکھ صحیح دکھاؤ نا وہ ڈر جاتا، لیکن وہ لاٹھی چارج کرتے۔ ہم انہیں سمجھاتے رہتے ہیں اللہ دے بندے ہو نہ مارو، اس طرح مارنا اچھا نہیں ہے، لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ان کا قصور نہیں، یہ جب خود پڑھتے تھے نا تو انہیں جب ان کے استاد مارتے تھے نا تو یہ اس پر لکھتے تھے 1 2 3 4 5 6 100 200 500 ڈنڈے، یہ کہتے تھے سن استاد بڑھن دیو، یہ سارے بدلے اسا اپنے شاگرداں کو لا ہے۔ یہ تسلسل آ رہا ہے۔ یہ جو آج کی بہو ہے یہ کل کی ساس ہے، اس بہو کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے نا یہ کہتی ہے میں ساس بڑھن دیو، میں بھی یہ سارے بدلے اپنے بہو کو لوں۔ یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے، ہم ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں۔ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، میں نے کیا کہا؟ ہدی للمتقین، یہاں متقی کا ہم نے لفظی معنی کیا بچنے والا، متقی کا لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے بچنے والا۔ اب معنی کرو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ ہمارے شیخ نے معنی کیا ہدی للمتقین، یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں، یہ نری ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے۔ کس سے بچ گئے؟ ضد نہیں کی، اناد نہیں رکھا، دل میں بغض نہیں رکھا، میں نہیں مانتا، دل والا برتن سیدھا رکھا، انابت پیدا کی، انابت رجوع۔ یہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ضدیوں انادیوں ان کو قرآن ہدایت ان کو دیتا ہے جو دل والا برتن کیا رکھے۔ موسلا دھار بارش برس رہی ہو تیز، آپ چھت پہ گئے، آپ بارش کا پانی لینا چاہتے ہیں، آپ نے وہاں برتن رکھا الٹا، 4 گھنٹے کے بعد آپ گئے، آپ نے جو برتن دیکھا اس میں ایک قطرہ بارش کا نہیں آیا، آپ نے کہا یہ بارش کا قصور ہے، میرے برتن میں نہیں آئی۔ کوئی سمجھدار بندہ وہاں تھا، اس نے کہا بارش کا قصور نہیں ہے، تیرے برتن کے رکھنے کا قصور ہے، بارش لینا چاہتا تھا تو اس برتن کو سیدھا رکھنا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہدایت لینا چاہتا ہے نا تو دل والے برتن کو سیدھا رکھ، دل والے برتن کو طلب پیدا کر، ضد چھوڑ دے، ضد چھوڑ دے۔ ضدی بندے کو ہدایت نہیں ملتی، طالب کو ملتی ہے۔ برادری تعصب آ جائے، چودراہٹ آ جائے، نہیں ملتی۔ بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا تھا ابو جہل، اور ایک بندے نے اس سے پوچھا مکے کے چودھری، یہ مکے میں گھر گھر جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، ایک پارٹی تیری ہے اور ایک جماعت
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بھانجا ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، خامند ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، گھر گھر لڑائی، گھر گھر ڈانگ سوٹا۔ تو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، سچی سچی بات کر، تیرا محمد کے بارے میں کیا خیال؟ کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ تو نے مجھ سے یہ بات پوچھی، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین کے اوپر میری آنکھوں نے محمد سے بڑھ کے سچا کو مانتا ہے، سمجھ ہے، راستہ وہ دیکھ چکا ہے، ہدایت کا راستوں سے نظر آ گیا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ سچا ہے، سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ اس بندے نے کہا اگر وہ سچا ہے تو پھر مانتا کیوں نہیں؟ تو چودھری ہے، تو مان جائے گا تو تیری دیکھا دیکھی ساری رعیت مان جائے گی، مکے سے یہ فساد ختم ہو جائے گا، یہ جھگڑا اختلاف ختم ہو جائے گا، مانتا کیوں نہیں؟ اب دیکھیے جو چیز ماننے نہیں دے رہی، کہتا ہے پاگل، تو نے کبھی اس نبی کی محفل دیکھی ہے؟ وہ جب تھوکتے ہیں تو لوگ ان کی لعاب کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو نے کبھی ان کی محفل دیکھی ہے؟ وہ پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جوتیاں اتارتے ہیں تو لوگ ان کی جوتیاں لینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں، وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے وہ جھگڑ پڑتے ہیں، پھر اپنے سینے پہ ملنے لگتے ہیں۔ میں ہوا مکے کا چودھری، تیرا کیا خیال ہے میں محمد دیاں جوتیاں چکی پھر ہوں؟ یہ آئی ضد، یہ آئی چودراہٹ جو ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جو طلب کرے، ہدایت ان کو ملتی ہے جو ضد چھوڑ دیں۔ قرآن کی آیت جب ہم دکھا رہے ہیں تو جواب میں وہ صاحب کہتے ہیں ہاں جی یہ تے ٹھیک ہے، قرآن انج آکھ رہا پر ساڈے پیو دادے غلط سن۔ یہ چیز جب آئی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ضد چھوڑنی پڑتی ہے، ہٹ درمی چھوڑنی پڑتی ہے، تب ہدایت ملتی ہے۔ تو قرآن نے کہا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ضد سے بچ گئے۔ وہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے۔ یہ انعمت علیہم ہے، صراط الذین انعمت علیہم کی تعریف شروع ہو گئی، ان کے اوصاف شروع ہو گئے۔ بن دیکھے ایمان لائے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، مان لیا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، مان لی، ہم نے قیامت نہیں دیکھی، مان لی، ہم نے پل صراط نہیں دیکھی، مان لی، ہم نے حوض کوثر نہیں دیکھا، مان لی، ہم نے مقام محمود نہیں دیکھی، مان لی، ہم نے جنت جہنم نہیں دیکھی، مان لی، ہم نے تو نبی پاک کو بھی نہیں دیکھا، پھر ہم نے مان لیا۔ متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور متقی انعمت علیہم وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، پڑھتے نہیں، پڑھتے ہم ہیں۔ قرآن کا مطالبہ پڑھنے کا نہیں ہے، قائم رکھنے کا ہے، اس کا قیام صحیح ہو، اس کا رکوع صحیح ہو، اس کا قومہ صحیح ہو، اس کا سجدہ صحیح ہو، اس کا جلسہ صحیح ہو، اس کی اتحیات صحیح ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے تو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ چیز تو پیدا ہونی چاہیے کہ وہ تجھے، یہ ہے قائم کرنا۔ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا، یہ ہے قائم کرنا۔ ہم کبھی کبھی عصر کی نماز پڑھتے ہیں جب غروب آفتاب میں 10 منٹ رہ جاتے،
بیٹھے رہتے ہیں کاروبار میں، بیٹھے رہ گئے، گپ شپ میں بیٹھے رہ گئے، غروب آفتاب میں 15 منٹ ہوئے ہم کھڑے ہو گئے، پڑھنے لگے۔ یہ پڑھنا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا کرو؟ اپنے وقت پہ پڑھو، اس کے ارکان کا خیال کرو۔ اور متقی وہ لوگ ہیں مما رزقناہم ینفقون، جو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں جی، میں نے مانا صحیح کی؟ اپنے مال میں سے نا، نہیں ہے یہ مانا۔ یوں اللہ کہتے نا اپنے مال میں سے خرچ کرو، تو بندے کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی، میرا مال خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی، میرا مال، اپنا مال، میرا مال۔ میرے رب نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا، فرمایا مما رزقناہم، اس دولت میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ نے پھر آسان کر دیا، تیری نہیں ہے، ہم نے دی، ہم نے عطا کی، ہم نے تجھے یہ دولت دی۔ وہ جو ہم سفر کرتے ہیں اور سڑکوں کے ارد گرد جھگیاں دیکھتے ہیں، خیمے، کچی جھگیاں، کانے کی جھگیاں، وہاں خاندان بس رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا دسمبر اور جنوری کی راتیں ہوں، سخت سردی ہو، اوپر سے لگاتار بارش برس رہی ہو، ہمیں ہیٹر اور کمبلوں میں بھی کمروں کے اندر آرام نہ آ رہا ہو، کبھی ان خیموں والوں کو دیکھا کرو۔ تمہیں اللہ نے کوٹھیاں دی، کمبل دیے، کاریں دیں، آرام دیا، سہولتیں دیں، آسائشیں دیں، تہاڈی رب نہ رشتہ داری ہے؟ رشتہ داری ہے تمہاری رب سے؟ وہ خیموں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے معصوم بچے سردیوں میں تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کی مائیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتی ہیں، ان کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، اس غریب کی بچی کے سر پہ دوپٹہ رکھنے کی پیسے نہیں ہیں، چادر خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے تجھے لاکھوں کروڑوں میں مالا مال کر دیا ہے، تیری رشتہ داری ہے اللہ نال؟ شکر کرو، اللہ نے تمہیں کسی کا محتاج نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے مما رزقناہم، اس روزی میں سے خرچ کرتے ہیں جو روزی ہم نے انہیں دی ہے، وہ میری عطا کردہ ہے، میں نے دی ہے۔ ماں کے پیٹ سے تو ننگا آیا تھا، بدن پہ کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں، سر پہ کوئی ٹوپی نہیں، کچھ نہیں تھا، ننگا آیا ہے۔ اب مکان ہے، کوٹھی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دکان ہے، فیکٹری ہے، تو یہ سب کچھ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے۔ بولو تو صحیح جا، اللہ نے۔ سچی سچی بات کرو، سچی سچی۔ اللہ نے۔ اگر اللہ حکم دے تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو ننگا تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، ہن وپار دی گل اے وے ادھا مال تیرا تے ادھا میرا۔ اگر وہ کہتا، اللہ سے ڈرنے والے لوگ عمل کرتے کہ نہ کرتے؟ کرتے۔ ادھا مال تیرا ادھا میرا، اللہ نے کہا نہیں، مما رزقناہم ینفقون، 100 وچوں 97.5 روپے تیرے،